الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دو جمعوں سے مسلسل واقعہ افک بیان ہو رہا ہے. افک کہتے ہیں اس طوفان کو جس کو طوفان بدتمیزی کہا جائے، اور تقریباً 3 جمعوں سے اور اس سے قبل سورہ منافقون کا تذکرہ ہوا، اس کی تلاوت ہوئی اور اس کے متعلقہ تذکرہ و بیان ہوا. یاد رکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم کوتاہیوں، غلطیوں، لغزشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاکیزہ فرمایا. لغزشیں ہونے کے بعد ان سے ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاکیزہ فرمایا کہ قرآن پاک کے پاکیزہ ورقوں کے اندر چمکتی ہوئی آیات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ارشاد باری تعالی کے ساتھ صحابہ کو سب سے اعلیٰ مخلوق قرار دے دیا گیا اور ان کی خطاؤں کو امت کے لیے رحمت قرار دے دیا گیا. خطا ان سے ہوتی تھی، قرآن آتا تھا، اور ان کی خطا کی وجہ سے قرآن رحمت ہے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے قرآن آتا تھا. اور جہاں کہیں کسی صحابی کے بارے میں کوئی ذرا سی جھول پیدا ہوئی، جس نے کسی صحابی کے دامن پر ذرا سا بھی گرد و غبار یا دھبا اڑانے کی کوشش کی اور اس میں وہ صحابی بے داغ تھا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم کی آیات نازل کر کے بتا دیا کہ دھول اڑانے والے اگر توبہ کر لیں اور ہمیشہ کے لیے دل سے سچے مومن بن جائیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ توبہ نہ کریں تو پھر وہ جہنم کے نچلے درجے میں منافقوں کے ساتھ ہوں گے اور کبھی بھی ان کو معافی نہیں ملے گی. اس لیے پھر جب ان کو صحابہ کو سب سے اعلیٰ مخلوق قرار دے دیا گیا تو پھر ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دیا کہ اگر اس طرح کوئی ایمان لائے گا جس طرح صحابہ ایمان لائے تو وہ ہدایت پر ہے، اور اگر صحابہ سے ہٹ کر کوئی ایمان لاتا ہے تو یاد رکھو وہ آدمی کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. میں اللہ کہتا ہوں کہ یہ معیار حق ہیں. یہ باتیں جو میں نے کی ہیں یہ بنیادی طور پر ذہن میں رکھیے گا. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر جب عبداللہ بن ابی منافق نے تہمت لگائی اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نوجوان صحابی ہیں اور وہ بیٹے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ ماں ہیں، اور ماں کے متعلق جب اس نوجوان کے ساتھ غلط تعلقات کا بہانہ بنا کر، غلط تعلقات کو بنیاد بنا کر
جب الزام اور تہمت گھڑی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ماں اور بیٹے کا تو رشتہ ہی بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، لہذا تمہاری بنیاد ہی غلط ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو میں اللہ نے گود کے بچے سے شہادت دلوائی، حضرت مریم صدیقہ پر تہمت لگی تو میں اللہ نے ان کی گود میں عیسیٰ بچے سے شہادت دلوائی، اور جب عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو یہ سرکار دو عالم کی شان کا مسئلہ تھا، یہ حضور علیہ السلام کے دامن رحمت کا مسئلہ تھا، حضور کے بستر کی پاکیزگی کا مسئلہ تھا۔ پھر میں نے بچے کو کسی کو نہیں بلوایا بلکہ میں عرش سے آپ بول پڑا۔ اور پھر کیسے بولا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل سے واقعہ تو آپ نے سن لیا نا 2 جماعت کے خطبات میں۔ اب آج قرآن کریم کی سادی آیات ہم نے پڑھنی ہیں جو اس شان میں اتری ہیں۔ فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ افک ابھی میں نے بتایا طوفان بدتمیزی۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جو لائے ہیں طوفان بدتمیزی، وہ ایک مٹھی بھر جماعت ہے، مٹھی بھر گروہ ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم، ان کے بارے میں تم یہ خیال نہ کرنا کہ تمہارے حق میں برا ہوا، ان کی تہمت دینا، الزام لگانا اور ان کی طرف سے یہ طوفان بدتمیزی برپا کرنا اصل میں میرے قرآن کے نازل ہونے کا بہانہ بننا تھا۔ اور عائشہ صدیقہ واحد خاتون ہیں جن کے لیے میں نے پھر مسلسل اللہ نے شہادت دیتے ہوئے پھر کئی رکوع قرآن کے نازل فرمائے۔ فرمایا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، ان کو اپنے حق میں کہیں شر نہ سمجھ لینا، بل هو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو گیا۔ اس لیے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر آدمی کے لیے اتنا ہی ہے جتنا وہ کماتا ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ بات خیال کر لینا، جس نے بھی یہ کام اٹھایا ہے، جس نے بھی یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اس کو سن لیا، یہ ذرا سمجھ لینا، کیوں نہ جب تم نے سن لیا، اے مستح، اے حسان بن ثابت، نہیں سمجھتے، جب تم نے یہ سن لیا تھا، تم تو بڑے پائے کے صحابی ہو، تم نے بھی اس کی حمایت میں چند باتیں کر ڈالی، میں اللہ تم کو کہتا ہوں لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے یہ طوفان کے بارے میں باتیں سنی عبداللہ بن ابی سے، وَأَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، تم نے یہ گمان کیوں نہیں کیا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں وہ تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور ایمان والی کسی عام عورت پر بھی تہمت لگے تو مومنوں کو چاہیے کہ اس کی پاکیزگی میں اس کا ساتھ دیں۔ اے مستح، اے حسان بن ثابت، تم نے خیال ہی نہ کیا کہ جس خاتون پر تہمت لگائی جا رہی ہے وہ تو محمد کے ساتھ سوتی ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے لحاف میں ہوتی ہے، اور جب وہ محمد الرسول اللہ کے لحاف میں ایک لحاف میں جب دونوں لیٹے ہوتے ہیں تو قرآن اتارتے ہوئے میں روکتا نہیں ہوں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں آپ کو ایک عجیب بات سنا دیتا ہوں، ایک صحابی ہیں حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر،
روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پردہ کے اندر ام المؤمنین گفتگو فرما رہی تھیں، پردہ میں بیٹھی ہوئی اپنے حجرے کے اندر دروازے میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، صحابی جمع ہو جاتے تھے، وقت معین تھا، سوالات کیا کرتے تھے، اور اماں جی اندر سے ان سوالوں کا جواب اپنی زبان سے دیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ کی حیات طیبہ کے بہت اہم گوشوں کو ظاہر کیا کرتی تھیں جو گھر کے اندر کے معاملات تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ 7 خصوصیات ہیں جس میں حضور کی باقی ازواج بھی میری ہم پلہ نہیں ہیں، سب سے اعلیٰ ہوں میں اس لحاظ سے، لیکن میں یہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہتی ہوں، فخر نہیں کرتی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرتی ہوں کہ اس نے مجھے 7 نعمتیں عطا کی۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو میرا نکاح صرف وحی کے ذریعے ہی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ سبز ریشمی رومال پہ میری تصویر چھاپ کر اللہ نے حضور کے پاس بھیجی کہ یہ عائشہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور دوسری خصوصیت فرماتی ہیں کہ میں جب لحاف میں حضور کے ساتھ لیٹی ہوتی تھی تو کبھی کبھی یہ کیفیت بھی بن جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے اور مجھ پر لحاف پڑا رہتا، اور آپ بہت حصہ لحاف میں رکھتے اور آپ کی پیشانی پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا، میں سمجھ جاتی کہ قرآن آ رہا ہے، اور پھر حضور کا اوپر قرآن میرے لحاف کے اندر آیا۔ کہو سبحان اللہ۔ کتنی باتیں ہو گئیں۔ اور اماں جی فرماتے ہیں کہ تیسری خصوصیت یہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، دنیا سے رحلت ہونے لگی، رحلت کہتے ہیں سفر کو، یاد رکھیں رحلت کس کو کہتے ہیں، میں نے کہا یہ بھی بتا دوں، عام طور پر کہتے ہیں نا فلاں بزرگ رحلت فرما گئے، تو عام پتہ نہیں ہوتا یہ رحلت کا معنی کیا ہے۔ رحلت کہتے ہیں سفر کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت کرنے لگے تو اس وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ کا سر مبارک بولو۔ کتنی باتیں ہو گئیں، کون کون سی؟ اور بس ایویں 1 2 3 نہیں یاد رکھ دے ہو، گل کو نہیں یاد رکھ دے ہو۔ پہلی گل کون سی کہ حضور کے ساتھ منگنی کس طرح ہوئی کہ پیدا کرنے والے نے تصویر بھیج دی، یہ منگنی ہے، کیا بھیجا؟ تصویر بھیج دی۔ اور دوسری وہی میری رضائی میں آتی تھی، اور تیسری وفات کے وقت میرا خیال نہ ہی پوچھا کرا میں یب نو پہندے ہو تسی، کیونکہ میں نے پھر یب نو پا دیں تسی پھر دس دے نہیں جی ایویں 1 2 3 یاد کیتی رکھ دے، گنتی دی ہونی تسی کوئی گل نہیں ہے، چیتا رکھ دے بیا 2 تو ہونے اس کے بعد 3۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ نے یہاں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کلمہ ہی یاد کر لو، کچھ سورہ فاتحہ کوئی چھوٹی جی سورت ہی یاد کر لیا کرو۔ ابا جی فرماتے تھے میں ایک دفعہ ایک جگہ پر گیا، لوگوں نے دعا کی، فوتگی ہوئی تھی، فوتیدگی، تو والد صاحب فرمانے لگے یہاں جمعے میں پاس تھا، سپیکر میں ہی آگے رکھتا تھا، الحمدللہ مجھے یہ شرف تھا، خدمت میں ہر وقت رہتا تھا، مطالعہ بھی میں کرواتا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ میں چنگے پلے ایک بڑے نواب بندے نوں بڑی انہیں شیروانی پائی، تھلے چٹی دھوتی بنی، فرسٹ کلاس خسا شسا پایا، بڑی مچھاں نوں تات دیتا، پگ تے بنی، جناب مائے دار سردار ٹائپ بندہ بہ گیا، کہندا کلام بشکو۔ تو جلے فارغ ہوا تو میں کہا سردار صاحب کی پڑھے ہے؟ ابھی شاہ صاحب آپ جو آ رہا آپ دس دینے کو لکا کے مرنا ہے، پتہ سی بھی انہیں سن لینا نہیں تھے۔ کہنا میں تو کہنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لا الہ الا اللہ، وہ بھی تسی میں نہ کیتی رہ دے۔ جب میں پوچھا بھی کنے ہو گئے 3 کیویں، وہ کوئی پتہ نہیں،
इवें मेरे नाल दा ना लाया करो, तुसी सारे बड़े सुलझे कुरान दे आशिक हो, तो गल्लां याद रखा करो जी। पहली खुसूसियत की है, बोलो उच्ची बोलो। मेरी जो हुजूर नाल मंगनी हुई ते रेशमी रुमाल सब्ज़ दे उत्ते मेरी तस्वीर आई, तो दूसरी निशानी की मैं रजाई हुजूर दे नाल लम्मी पई हुंदी सी ते आप ते वही आंदी सी ते मेरी रजाई दे विच कुरान उतरदा सी। ते तीसरी निशानी की बोलो है जी। एक तो मैनू इस काम तो काफी घट सुनन लग पे, हाँ इधर की मौज बन गई। अगे इदू चोखा समझदा सी ते इधर मैं नाराज रहिंदा सी, लेकिन थोड़े जे मैनू इतबार इस वास्ते कि तुसीं सारे वो जे शुरू तो उच्ची बोलदे जे, इस वास्ते तुसीं बेफिक्र रहो जे, ते ये बेफिक्री में मैनू किसी ने मार ना दे रहे जे, बोलते रहना है। अच्छा जी, तीसरी गल की ये प्यार की कोई गल आ जाती, फिर मैं थोड़े ना थोड़ा रलका लेना हुंदा जी। तीसरी गल की बोलो, सर मुबारक मेरी चोड़ी च रखिया सी जिसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, इन्ना प्यार सी मेरे नाल। ते तीसरी चौथी खुसूसियत की बोलो, अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो उन दिनों में मेरे घर में क़याम फरमा थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह आपकी कब्र अतहर, कब्र मुनव्वर, कब्र शरीफ मेरे हुजरे में मेरे घर में बनी। कहो सुभान अल्लाह। कितनी हो गई? ऊंची बोलो, 4। और 5वीं आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैं अबू बकर की बेटी हूं और हुजूर के बाद उनके मिंबर पर बैठने वाला मेरा अब्बा है। कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। और फिर फरमाती हैं कि जब मैं वाहिद हूं जिसकी हुजूर के साथ शादी हुई तो मैं कंवारी थी, बाकी सब ब्याही हुई, कोई बेवा थी, कोई तलाक याफ्ता थी, और मैं वाहिद हूं जो कंवारी थी। और फिर मैं वो हूं, मैं अल्लाह ने इंतजाम ये ऐसा कर दिया था कि 7 साल की उम्र में मेरा निकाह हुआ, 9 साल में रही अपने बाप के घर में, और 9 साल की उम्र में जब मुझे दिन आए और मैं जवानी में कदम रखा तो सबसे पहले मेरी जिस पर निगाह पड़ी वो मेरे आका हुजूर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ बात समझ आ रही है? बोलो तो सही। कितनी हो गई जी? अगे गिनती आती सी तो हुण गल को नहीं आती, सुन गिनती तो भुले पे रहे, अद्धे 5 आखते पे ने, अद्धे 6 आखते पे। मैं दोबारा गिन देना। पहले नंबर पर मेरी तस्वीर भेजकर अल्लाह ने मंगनी की। चलो आप और एक सौखा पासा ले लीजिए। पहले नंबर पर मैं मंगनी हुई तो मेरी तस्वीर आई, और दूसरे नंबर पर मैं कंवारी थी, और तीसरे नंबर पर हुजूर की वफात मेरी गोद में आई। कितनी हो गई? और चौथे नंबर पर मेरी रजाई में कुरान उतरा, और 5वें नंबर पर मेरा ही घर हुजूर का रोजा बना। कितनी हो गई? 5 और 6। अम्मा फरमाती हैं कि जब मुझ पर तोहमत लगी तो मेरे हक में कुरान आया। क्या फरमाया? मेरे हक में कुरान आया। और 7वीं बात यह है कि मैं हुजूर के फौरन बाद जिसने हुजूर के मिंबर को संभाला मैं उसकी बेटी हूं। कितनी हो गई? ये अम्मा जी कहते हैं बाकी बीवियां पूछो, हाँ ये हुंदा है ना, एक बराबर दी बीवियां हो ना तो थोड़ा जा हुंदा है। कहती हैं बाकी जाके पूछो, हाँ कोई है मेरे अमपल्ला कोई एक गल भी होवे ना जो ये खुसूसियात मेरिया ने। कुरान करीम फरमाता है कि लौला इज़ समिअतुमूहु वन्नल मुमिनून वल मुमिनात बिअनफुसिहिम खैरा वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन।
جب یہ تم نے تہمت سنی تو تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تہمت ہے؟ کسی عام مومن کے بارے میں یہ بات سنو تو نہ سنا کرو، اور یہاں تو تمہیں ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر نہ لائے کوئی اس بات پر 4 گواہ، اگر کوئی نہ لائے اس بات پر کوئی 4 گواہ نہ لائے جس نے دیکھا ہو، فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر 4 گواہ تم لا بھی نہیں سکے میرے پیغمبر کی محبوبہ عائشہ کے بارے میں، میں اللہ اعلان کرتا ہوں فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پھر اس بات کا خیال کر لو کہ میں اللہ کہتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، عائشہ سچی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کسی عام کسی سے تہمت لگ جائے تو میں زمین کھول دیا تو انہوں وچے غرق کر دیا، لیکن ایتھے گل وچ تھوڑی جی ہور سی، وہ یہ سی کہ مصطح تے حسان بن ثابت جیسے بندے بھی نال وچ بیچارے پھنس گئے، تے اس واسطے میں اللہ نے پھر زمین جو غرق نہیں کیتا، اے 2 بندے نہ رلے تو بچ گئے، نہیں سمجھے، کیونکہ اے بندے او جے نہیں سی، تے نال تیسری کون سی؟ حمنا، سنے تھی نا بات، یہ دماغوں میں ہے بھی کہ نہیں؟ یہ 3 ہیں جن کی وجہ سے باقی منافقوں کی بچت ہو گئی، جس طرح کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے اللہ نے مکہ میں عذاب نہیں اتارا۔ کسی نے پوچھا کہ جس نبی پر بھی پتھر چلے اللہ نے اس بستی کو غرق کر دیا، مکہ والے کیسے بچ گئے کہ حضور کا تو خون بھی بہاتے رہے؟ تو اللہ نے فرمایا انے وہ نظر نہیں آنا جتھے میرا بیچ محمد بیٹھا ہوئے، میں اس بستی کو کیوں تباہ کرا؟ یا اللہ ان نبیوں کو تو نکال لیتا تھا پھر بستی کو تو برباد کر دیتا تھا، تو نے محبوب کو وہاں سے نکالا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا انے انہیں یہ نہیں آندا جی محمد کریم نکال لینا تو پیچھے بیت اللہ نہیں سی، نہیں سمجھے۔ میں اس لیے ان 2 وجوہات کی بنا پر میں نے مکہ والوں پر عذاب نہیں اتارا، پھر میں نے بڑے بڑے ٹاپ کلاس قسم کے جو کافر اور مشرک اور بے ایمان تھے ان کو بدر کے میدان میں جمع کر کے پھر میں نے معصوم بچے معاذ اور معوذ ان جیسے معصوم بچوں کے ہاتھوں سے ان بڑوں بڑوں کے کلگیوں والوں کو مروایا تاکہ پتہ چلے موت نہیں عذاب ہے۔ فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، پچھلے جمعے آپ نے اردو میں مجھ سے یہ سارا واقعہ سنا، اس سے پچھلے جمعے، آج وہی واقعہ قرآن کی زبان سے سنیں۔ فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، سبحان اللہ کہہ رہے ہو جس طرح بات سمجھ بھی آتی ہے۔ گزشتہ 2 جمعے اسی بات پر چلی تھی نا بات۔ فرمایا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، اب کیوں نہ جب تم نے سنا تھا اس بات کو کہا ہوتا ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، ان نتكلم بهذا، ہمیں یہ جچتی نہیں بات کہ حضور کی بیوی کے بارے میں اپنی زبانوں پر لائیں، تمہیں خیال کیوں نہ آیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط بات ہے؟ اور تم نے ان کو پکڑا کیوں نہیں گردنوں سے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم اس بات کو اپنی زبانوں پر لاتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہا کہ عائشہ پاک ہے، اس کا شوہر بھی پاک ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ اور پھر تم نے یہ کیوں نہ خیال کیا کہ مکھی تو پاکیزہ چیز پر بیٹھتی نہیں، گند پر بیٹھتی ہے، مہکنے والے پھول پر کبھی نہیں بیٹھتی جس سے مہک آتی ہو، خوشبو آتی ہو۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی بد کردار خاتون
رسول اللہ کے بستر پر بیٹھ جائے یہ بھی ہو نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ پیغمبر کی بیوی بد عقیدہ تو ہو سکتی ہے، پیغمبر کی بیوی کافرہ بھی ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی مشرکہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی بیوی کریکٹر کی گندی نہیں ہو سکتی، لوز کریکٹر نہیں ہو سکتی، بد کردارہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی اولاد کہو سبحان اللہ، اس کی اولاد آگے چلنی ہے، بد کردار نہیں ہو سکتی. لوگوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد جیسے رسول کے پاکیزہ بستر پر کوئی ناپاک عورت بیٹھے؟ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک محمد جیسے لوگوں کے لیے پاک عورتیں عائشہ جیسی ہوتی ہیں، اور پاک مردوں پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوا کرتے ہیں. اللہ آگے اللہ بڑا جلال کے ساتھ یہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے حضرت عائشہ کی شان میں قرآن اتار کر پھر اللہ ساتھ یہ فرماتا ہے بڑے پیار سے، یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ. آئندہ سے حسان تو نے بھی توبہ کر لی، مستح تو نے بھی توبہ کر لی، حمنا تو نے بھی توبہ کر لی، چلو میں مان گیا ہوں، میں نبی کو تمہاری سفارش کرتا ہوں کہ درے کھانے کے بعد ان سے معافی والا معاملہ فرماؤ. یہ درے کھا چکے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات اللہ ان کو پیار سے فرمائے، جس طرح کو پٹائی کرنے کے بعد پھر باپ سینے سے لگا کر چھوٹے بچے کو پیار سے کہتا ہے یعظکم اللہ، میرے بچوں اب دوبارہ ایسا نہیں کرنی، آج مجھے تم پر اسی لیے غصہ چڑھا تھا، تم نے ابو کو ستایا تھا نا، پھر تیری پٹائی ہے نا میرا لال. اللہ بھی ان صحابہ کو فرماتا ہے یعظکم اللہ، سمجھاتا ہے تم کو اللہ، پیار سے نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تم کو سمجھاتا ہے پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ کبھی یہ کام نہیں کرنا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیات، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیات، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تم پر اپنی آیات. کیوں؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. آپ کو میرے آج کی ابتدائی گفتگو یاد ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار ان کی غلطیاں امت کے لیے رحمت ہیں، اور یہ حسان بن ثابت اور مستح اور حمنا رضی اللہ عنہم، ان سے کوتاہی نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ فرماتا کہ یعظکم اللہ. نہیں سمجھے؟ پیچھے جو چمڑی ادھیڑی ہے اللہ نے اپنی آیات کے ذریعے سے منافقین کی، وہ ایک الگ حیثیت رکھتی ہے، لیکن جب یعظکم اللہ پیار کی مرہم لگا کر جو اللہ سمجھا رہا ہے وہ ان تینوں کو سمجھا رہا ہے کہ پھر ایویں نہ کرا جے، چلو جاندی کیتی تو انہوں معاف کیتا. فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور پھر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ. الفاظ پر ذرا غور کریں، میں آپ کو توجہ سامع دلانی چاہتا ہوں. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ، وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں
युहिब्बून, बोलते नहीं हो। ये खास ज़ौक़ रखने वालों के लिए ये अलामात हैं कुरान की। इन्नल्लज़ीना युहिब्बून, इन्नल्लज़ीना युहिब्बून अन तशिअल फाहिशा, इन्नल्लज़ीना युहिब्बून, वो लोग जो मोहब्बत करते हैं अन तशीअल फाहिशा, इसलिए कि जो तशीया, जो आने वाले कुरान क़यामत तक के लिए ना, जो आने वाले वक्तों में फहाशी फैलाने वाले, मुता करने वाले, बदकारी करने वाले शिया, नहीं समझ आई, सोई गए जे किधर किस्मत आते नहीं सुतियां। इन्नल्लज़ीना युहिब्बून अन तशिअल फाहिशा, वो लोग जो मोहब्बत करते हैं शिया, फहाशी से, बेगैरती से, जिना से, बदकारी से। और इसी बात को जब मैं सोचता हूं तो फिर मैं कहता हूं कि वाकई कोई भी गुलूकारा और कोई भी अदाकारा, कोई भी कंजरी सुननी नहीं होती। अगर वो लिख कर देने हमारा मज़हब अहले सुन्नत वल जमात है, उनके साथ कोई गैर मर्द खड़ा ही नहीं हो सकेगा, इसलिए कि मजहबी आज़ादी है। जब वो लिखती हैं कि हम सुन्नी नहीं हैं, इसी फिरके से ताल्लुक रखती हैं, तो आराम के साथ उनको लाइसेंस मिल जाता है। जिन्हों मर्जी एक एक रात आके कोल सुनाओ तो उन्हें इजाजत है। कुरान क़यामत तक के लिए है। मेरी आदत फतवाबाजी के तो नहीं, सुनते रहते हो, कभी मैंने कोई फतवे तो नहीं लगाए, ना मेरा मजाज है जज्बाती, लेकिन कुरान करीम के अल्फाज में अगर मुझे कुछ मुतरश्शे हो जाए तो फिर मैं रुकता नहीं हूं, इसलिए कि मेरी रगों में महमूद शाह साहब का खून है। छड़ना नहीं, गाल कर देनी है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बून अन तशिअल फाहिशा, वो लोग जो चाहते हैं फहाशी का चर्चा, फिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के मामले में, ईमान वालों के मामले में ये लोग फहाशी का चर्चा चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं कि बेहयाई फैले। अल्लाह फरमाते हैं इन लोगों के लिए क्या है, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। कुरान तेरे कुर्बान जाए, इनके लिए अजाब है दर्दनाक, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में भी, दुनिया में अजाब क्या है? इस फिरके से ताल्लुक रखने वाला आ रहा हो, मैं उसको नहीं जानता, आप मुझे पूछ लें कि ये कौन है, इंशाअल्लाह उसके चेहरे की फिटकार से मैं आराम से कह दूंगा ये शिया है, मैं पहचान लेता हूं। याद रखें ये जो अंदर का बातिन है ना, दिल की अंदर की कैफियत चेहरे पर आया होती है। चेहरे पर जो कुछ भी मुनाकस होता है वो कल्ब की कैफियत होती है, ये याद रखें। दुनिया में खा पी के खून की रंगत मुंह पर ले आए या कोई लोशन और करीमे लगाकर चमक दमक पैदा कर ले, लेकिन इनके मरने के बाद इनकी हालत देखने वाली होती है, नापाक जानवर से भी बदतर इनका चेहरा हो जाता है। खुदा की शान है। हाय 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 हाय
ہائے ہائے ہائے، جن کے جسموں سے بدبو آئے ان کے مرنے کے بعد خدا ان کی قبروں کے قریب کسی کی قبر بھی نہ بنائے۔ اور آج بھی خفیہ طور پر اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں ان کی باتیں سننے والی ہوتی ہیں، خدا کسی کو نہ سنوائے۔ او جی انہوں نے پھر موت کیویں ہوئی سی جی؟ دودھ پھٹے منہ تیرا، رسول اللہ کے ساتھ جس کا بدن لگے، رسول اللہ کے بستر پر اس کے حضور کے لحاف میں جو سوئے، رسول اللہ کے وفات کے وقت رسول اللہ کا سر مبارک اس کی گود میں ہو، اور تم اس کی موت کے بارے میں بکواس کرو کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے۔ لاکھ لعنت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کی موت کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہوئے ان کی موت کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں، ان پر کروڑوں لعنتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن عائشہ صدیقہ کی گواہی دے رہا ہے۔ تسی سارے زندہ باد جڑے قرآن سنتے ہوں تو تب یہ بات سمجھ آئے گی جب اگر پچھلے میرے خطبات دو سنے ہو تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں کہ اللہ پاک حضرت عائشہ صدیقہ کی شان بیان کر رہا ہے، رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس گدھے پر بیٹھ جائیں اس گدھے کا پسینہ پاک ہو جاتا ہے، تو جو حضور کے پہلو میں حضور کے ساتھ سوتی ہو اس کی موت کے بارے میں کہنا کہ جی تاگیا نہ منجا ایک بون دیتا سی دے ہوتے توکھے نہ ہوتے باتا سی تھلے جناب فلانی چیز سی دے جا پئیاں تینج ہو گیا تینج ہو گیا، تمہاری زبانیں کالی نہیں ہوتی؟ تم قرآن کے مقابلے میں تاریخ کو اہمیت دیتے ہو، اور تاریخیں بھی ان لوگوں کی لکھی جو امت کے پرلے درجے کے لعنتی اور بے ایمان قرار پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہے کہ جب اختلاف ہوا ان کا ان کے داماد سیدنا مولا علی ابن ابی طالب کے ساتھ، تو ایک موقع پر تھپڑ اٹھایا حضرت علی کو مارنے کے لیے، تو علی اتنا فرما بردار بیٹا اور داماد کہ گال آگے کر دی کہ اماں جی مارو، تو ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تم کون لگتے ہو ان ہستیوں کے بارے میں بکواس اور زبان بدتمیزی برپا کرنے والے؟ قرآن تیرے قربان جائیں کہ تو نے ہمیں ماؤں کی شان بتا دی۔ کسی خبیث کی لکھی کتاب کی اہمیت ہے نہیں، یہ نہیں ہے تاریخ بڑی اہم ہے جی، بڑی اعلیٰ تاریخ ہے، تو کی پتہ تاریخ ہے، اور جا پرے تو اس تاریخ میں تو پھوک تے آگ لاتے ہیں گٹر میں سوٹ تے لیٹرین میں سوٹ، میں تیری تاریخ میں آگ لانی ہے؟ ایک پاسے قرآن پاک جینا جاگدا گمائیاں پہ دل رہا ہے۔ ماؤں کے بارے میں حرامی ہی بکواس کیا کرتے ہیں، حلالی جو بچے ہوتے ہیں حلال کے صحیح باپ کے وہ ماؤں کی تعریف کرتے ہیں، حرامی بچے بڑے ہو کر دکھ کے ساتھ ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں کہ ساری ماں کنجری سی جڑی کسی اور نہ ستی جیسی جمے ہیں۔ اللہ کی قسم حلالی بچے ماؤں کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ یہ حلالی امتی ہے جو محمد مصطفیٰ کی بیوی اپنی ماں کی تعریف کرتے ہیں۔ حرامی نہ بنو، حلالی بنو، تم بھی غیرت کھاؤ جو ان منافقوں کو سینے سے لگاتے ہو اور ان کے کھانے پینے لیتے ہو اور ان کے بارے میں ہمدردی رکھتے ہو۔ اللہ کی قسم وہ غضبناک اللہ کے غصے کا سامنا نہیں کر سکیں گے جب قیامت کے دن حضور فرمائیں گے اللہ میاں یہ وہ لعنتی ہے جس نے میں محمد کی بیوی پر انگلیاں اٹھائی تھی۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل
اور اس کی مہربانی، اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو پھر تم اب تک برباد ہو جاتے، لیکن بچے کیوں ہوئے ہو؟ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالی بڑا نرمی کرنے والا مہربان ہے جو تم بچ گئے ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہاں آمنو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا؟ پہلے چھانی وچ پا کے چنگا چنگا مال تھلے نکل آیا تے روڑ پتھر تے روڑ اتر رہ گئے، انہوں نے سٹ کے تے ہون تھلے والے مال اللہ پاک فرمانا پیا ہے جہاں صحیح نکل آیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں آئندہ کے بعد اللہ تم کو کسوٹی دیتا ہوں کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، آئندہ کے بعد شیطان کی لکیروں پر مت چلو، لکیر کے فقیر نہ بنو۔ لکیر کیا مطلب؟ تاریخ، نہیں سمجھے؟ لکیر کیا مطلب؟ تاریخ۔ تمہارے کئی سنی مولویوں سے بھی ایسی تاریخ لکھوا دی گئی ہے کہ تم ان کو سنی سمجھ کر پڑھتے ہو، چھوڑو تاریخوں کو، میرا قرآن پڑھو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنه يأمر ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ شیطان کی لکیروں کے فقیر نہ بنو، جا کر تم لائبریریوں یا مکتبوں میں جا کر تاریخوں کو مت دیکھو، جو تاریخ قرآن سے ٹکرائے تم اس کو جلا دو، اور جو کوئی اس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی پیروی کرے گا تو تاریخ اور شیطان کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وہ تو تمہیں بے حیائی پر چلائے گی وہ تاریخ، اور اللہ کی منکر کر دے گی۔ اللہ پھر فرماتا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پھر آگے بچ گئے ہو، بچ گئے ہو، بچ گئے ہو، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے ایک شخص بھی نہ بچتا، ایک شخص بھی نہ سنورتا۔ واللہ ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، لیکن اللہ سنوارتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ پھر سنوار دیا دوبارہ حسان بن ثابت کو، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، پھر سنوار دیا مصطح کو، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، پھر سنوار دیا حمنا کو، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، پھر ایسا سنوارا، ایسا سنوارا، ایسا سنوارا، پھر حسان ایسا سنورا، ایسا سنورا کہ اللہ نے ولیکن اللہ یزکی من یشاء کہہ دیا، اور رسول اللہ ممبر پر ہو اور فرمائے ہمارا حسان کہاں ہے؟ کھڑا ہو گئے، جی میں حاضر، فرمایا ہو آگے، فرمایا ادھر آؤ، ممبر سے نیچے اترا، فرمایا میری سیٹ پر بیٹھو، حسان اوپر بیٹھ گیا، رسول اللہ نیچے بیٹھ گئے مجمع میں، فرمایا اپنے نبی کی شان سناؤ۔ یہ ایسا سمرا، پھر ایسا سمرا کہ پھر حسان پکار اٹھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ
अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मबर्रन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। हजरत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा करते थे, हमने फूलों को छुआ कांटा बने मुरझा गए, और उसने कांटों पे कदम रखा गुलिस्तां कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम, और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। वो जिसको चाहता है सवाब देता है, इसलिए कि वो सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।